السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، سنن ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایت میں ہے، حضرت حکیم بن معاویہ قشیری اپنے والد معاویہ قشیری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، ما حق زوجتی احدنا علیہ، کہ ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس کے شوہر کے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا اطعمھا اذا طعمت، جو کھاؤ اسے کھلاؤ، وتکسوھا اذا اکتسیت، جو پہنو اسے پہناؤ، ولا تضرب الوجه، چہرے پر نہ مارو، ولا تقبح، اسے برا بھلا نہ کہو، ولا تهجر الا بالبیت، اور اس سے غصہ ہو کر کے علیحدگی اختیار نہ کرو مگر گھر ہی کے اندر۔ محترم ناظرین، اس حدیث کے اندر بیویوں کے چند حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ بتلائی گئی کہ اطعمھا اذا طعمت، جو کھاؤ اسے کھلاؤ۔ محترم ناظرین، اس سلسلے میں قابل غور پہلو یہ ہے کہ مرد حضرات کو جو پسند ہے وہی اپنی بیویوں کے لیے، عورتوں کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے۔ کھانے کے سلسلے میں جو آپ کھاتے ہیں وہی اپنی بیویوں کو کھلائیں۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے مرد حضرات ایسے ہیں جو نہار میں اٹھتے ہیں اور ہوٹلوں اور چوراہوں کا رخ کرتے ہیں اور وہاں جا کے گرم گرم جلیبیاں کھاتے ہیں، حالانکہ ان کی عورتیں گھروں کے اندر روکھی سوکھی روٹی، باسی کھانے وغیرہ پہ گزارا کرتی ہیں۔ محترم ناظرین، یہ انتہائی غلط بات ہے، بڑی ناانصافی کی بات ہے کہ آپ کو تازہ تازہ جلیبیاں کھائیں اور اپنی بیویوں کو گھروں کے اندر روکھا سوکھا کھانے کے لیے چھوڑ دیں۔ اسی طرح سے وتکسوھا اذا اکتسیت، جو پہنو اسے پہناؤ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خود تو کھاٹ باٹ کرتے ہیں اور عمدہ پوشاک زیبتن کرتے ہیں، مگر اپنی عورتوں کو پھٹے پرانے کپڑے پہننے پر مجبور رکھتے ہیں اور انہیں اچھا لباس فراہم نہیں کرتے۔ یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ اس لیے آپ جو اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہی اپنی بیویوں کے لیے بھی پسند کریں۔ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ اچھے سے اچھا کپڑا زیبتن کریں، آپ کی بیویوں کی بھی خواہش ہے، ان کی بھی آرزویں ہیں، اس لیے آپ انہیں بھی اچھا سے اچھا پہنائیں، اچھا سے اچھا کھلائیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولا تضرب الوجه، ان کے چہروں پر نہ مارو۔ محترم ناظرین، چہرہ انسان کی خوبصورتی ہے، اگر چہرے پر آپ ماریں گے ہو سکتا ہے کہ چہرہ کٹ پڑ جائے، اس کے اندر نشان آ جائے، اس کے اندر داغ لگ جائے، تو اس کی وجہ سے چہرہ بدصورت ہو جائے گا، لہٰذا چہرے پر مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر بہت ناراضگی ہی ہو تو ہلکی پھلکی ضرب لگائیں اور پیٹھ وغیرہ پہ مار کر کے اپنی ناراضگی دور کر لیں۔ اسی طرح سے ولا تقبح، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسے برا بھلا نہ کرو۔ بعض دفعہ شوہر بیوی پر جب ناراض ہوتا ہے تو اس کو گالیاں دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی ماں تک، اس کے خاندان تک وہ پہنچ جاتا ہے، تو یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ عورتوں کو یا بیویوں کو برا بھلا کہا جائے، اس لیے شوہروں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کو سب و شتم کرنے سے باز آئیں۔ اسی طرح سے ایک آخری بات کہ اگر شوہر بیوی سے ناراض ہو جائے تو یا گھر ہی کے اندر رہے، گھر سے باہر نہ نکلے، گھر کے اندر رہ کر کے اس سے علیحدگی اختیار کر لے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بیوی اگر آپ روٹھ گئے ہیں تو وہ آپ کو منانے کے لیے آئے گی اور اس سے ایک موقع فراہم ہوگا اور پھر سے جو اختلاف تھا، جو ناچار کی تھی، وہ دور ہو سکتی ہے اور پھر سے امن و امان اور خوشگواری کی زندگی آپ جی سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ ناراض ہو کر کے گھر کو چھوڑ کر کے آپ نہ جائیں، بلکہ گھر کے اندر ہی آپ عارضی طور پہ بیوی سے علیحدگی اختیار کر لیں تاکہ آپ کی بیوی کو احساس ہو اور وہ آپ کو منانے کے لیے آ جائے۔ تو یہ تھی چند باتیں جو بیویوں کے حقوق کے تعلق سے ذکر کی گئی ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب سے بیویوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔